ہمیں ان ایام میں ایام اعزاں میں 4 مرحلوں سے گزرنا ہے، 4 نصابی کیفیات سے گزرنا ہے، اور شاید یہ 4 چیزیں وہی چیزیں ہیں کہ جو ایک مسلمان کی زندگی کا حاصل بھی ہیں اور ایک انسان کے کامیاب انسان ہونے کی نشانیاں بھی ہیں۔ یعنی مجھے یہ چاروں چیزیں کربلا سے ملیں گی، مجھے یہ چاروں چیزیں انہی مجلسوں سے ملنا چاہیے، مجھے ان مجالس امام حسین سے ان 4 مرحلوں کو طے کرنا ہے۔ یہ 4 مرحلے صرف ان 2 مہینوں کے لیے نہیں ہیں، ساری زندگی پر محیط ہیں، مگر اگر میں ابھی سے طے کر لوں کہ مجھے ان مراحل سے ان 2 سوا 2 مہینہ کے اندر گزرنا ہے، تو شاید میں اپنے خطوط کو پہلے سے طے کر رہا ہوں۔ بھئی آپ اور میں اگر کہیں سفر کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنے فاصلے پر ہماری منزل ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے کن مرحلوں سے مجھے گزرنا ہے اور کن مسائل کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا، اور جب میں یہ پہلے سے ہی سوچ لوں گا تو پھر میں ذات راہ بھی اسی کے حساب سے اپنے لیے منظم کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس بیان میں بھی اس عنوان میں بھی مجھے پہلے سے طے کرنا ہوگا کہ مجھے ان 4 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان ایام اعزاں میں ان 4 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو میری منزل ہے، جو میرا مقصد ہے، جو میرا ہدف ہے، مجھے کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے، میں کہاں جاؤں گا تو مجھے یہ چیز ملے گی، میں کیا کروں گا تو مجھے یہ چیز نصیب ہوگی، اور مجھے کیا انتظام کرنا ہے ان مراحل سے گزر کر مطلوب کیفیت تک پہنچنے میں۔ وہ پہلی چیز کہ جو میرے نصاب عزاداری ہے، میری نصاب زندگی ہے اور امتیازات بشری ہے اور کمالات انسانی ہیں اور میرا مقصد حیات ہے، مجھے یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں، وہ سب سے پہلی چیز علم ہے۔ مجھے علم اپنا بڑھانا ہے، مجھے اپنے علم کو آج جس جگہ پر ہے اس سے ان ایام میں ایک قدم آگے لے کر آنا ہے۔ اگر کل کی میری معلومات آج کی معلومات کے برابر رہ جائے، یا میری آج کی معلومات میرے ماضی کی معلومات کے برابر رہ جائے، تو شاید میں نے اپنے وقت کو کہیں استعمال میں تو لایا ہوں، مگر میں مقصد اور حاصل جو میری زندگی کا ہے وہ میں نہیں لے پایا۔ پہلا مرحلہ میری زندگی کے لیے علم کا حصول ہے۔ کتنا اچھا ماحول ہو کہ ہمارے یہ اشرحائے مجالس امام حسین عزیزان گرامی ایک مکمل علمی معیار کے مطابق آگے بڑھیں، بیان کرنے والا بھی اس تیاری کے ساتھ بیٹھے، سننے والا بھی اس توقع کے ساتھ آئے کہ مجھے آج وہ چیز ملے گی جو مجھے شاید بعض ان میں سے 2 چیزیں پتہ تھی، 2 چیزیں میرے لیے نئی تھیں۔ یعنی کم سے کم اگر 15 باتیں ایک مجلس میں ہوئی ہیں تو کوئی ایک بات ہر ایک کے لیے ہو کہ یہ میرے لیے نئی تھی، یا میں احترام کرتے ہوئے اپنے محترم سننے والوں کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو مجھے ہمیشہ رکھنا ہے، یا کم سے کم یہ ہو کہ وہ سننے والا یہ کہے کہ یہ بات تو پرانی تھی، توجہ چاہوں گا، یہ مولانا نے بات کوئی نئی تو نہیں کی مگر زاویہ نیا تھا، پہلو نیا تھا، انداز نیا تھا، اس طرح سے ہم نے اسے نہیں سنا تھا۔ تو مجھے ان ایام میں پہلا مرحلہ تو میری مجالس کے حوالے سے ان 2 مہینے کے لیے جو مجھے طے کرنا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کہاں مجھے زیادہ جانا چاہیے، کہاں مجھے کس اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے، اس میں پہلا مرحلہ میرے علم میں اضافے کا ہے۔ اس خطے کے اندر جہاں میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، اس خطے کے اندر 10 سے زیادہ ہمارے مدرسے ہیں، دینی مدرسے ہمارے اس خطے میں 10 سے زیادہ ہیں۔ کہاں ہیں ان مدرسوں کے طالب علم؟ سب تو خطیب نہیں ہیں، سب تو ذاکر نہیں ہیں، وہ مجلس میں آ کے بیٹھیں، اپنے ساتھ اپنی نوٹ بک لے کر آئیں، کاغذ اور قلم لے کر آئیں۔ صرف اس مجلس کی بات نہیں کر رہا، ہر مجلس میں کتنا اچھا ماحول ہو جائے کہ ہر سامع کے پاس ایک قلم بھی ہو اور ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی ہو، اور وہ اس ڈائری کے اندر ایک ڈائری مرتب کرے۔ اور میں نے 2018 کے اشروں میں جو مطالب مجھے اچھے لگے وہ میں نے یاد کر لیے، کم سے کم 100 باتیں تو پورے 2 مہینے کے اندر ایسی میرے پاس آئیں گی کہ جو میں نے ان ایام اعزاں میں سنی ہوں گی، جو میرے لیے نئی ہوں گی اور اچھی ہوں گی،
اور اگر 2018 سے لے کر میری زندگی میں اللہ نے دن لکھے ہیں اور میں نے مثلاً 20 سال تک ایک ڈائری مرتب کر لی، تو 1000 نکات پر مشتمل میرے پاس علمی ذخیرہ ہوگا جو اپنے کشکول کے طور پر لوگوں کو دے دیجیے گا کہ میں تو بھیک مانگنے کے لیے گیا تھا، کشکول میں نے بنایا ہے، جو مجھے ملا ہے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو بزرگوں کو تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا، بے ادبی جو ہے وہ اس کا خوف ہے، لیکن جوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ساتھ ایک ڈائری لے کر آئیں، بنائیں ڈائریاں، بنائیں اپنی پاکٹ سائز ڈائریاں بھی مل جائیں گی، قلم بھی آپ کے پاس ہو، لکھیے اسے، یادداشت کیجئے ان مطالب کو اور نکات کو کہ جو آپ جس مجلس میں بھی آپ کو 1 گھنٹہ مولانا آپ کی مجلس سنی، 1 گھنٹے تک بیٹھے رہے، ڈھونڈتا رہا، آپ کوئی نئی بات ملے، آپ کوئی نئی بات ملے، وہ آخر میں جا کے ایک بات آپ کی نہیں ملی، وہ ہم نے لکھ لی، تو وہ ایک بات تو کم سے کم لکھ لی جائے۔ علم بڑھانا ہے مجھے ان امام حسین کی مجالس کے ذریعے سے، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ، دوسرا نصاب کا مرحلہ، نصاب زندگی دوسرے مرحلے میں داخل ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے۔ اب تک جتنا میرا ایمان تھا مجھے اس سے زیادہ با ایمان ہونا ہے، اور علم کے بعد ایمان کا مرحلہ ہے، علم سے پہلے ایمان کا مرحلہ نہیں ہے۔ جو بغیر علم کے مومن ہوتے ہیں وہ کوئی نئے علم آ جانے پر مومن رہ بھی نہیں پاتے، ان کا ایمان پھر زائل بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا ایمان علم کی بنیاد پر ہے، ایمان کا تعلق دلیل کی بنیاد پر ہے۔ میں اگر کسی چیز کو مانتا ہوں، اس پہ مجھے باور ہے، اس پر مجھے یقین ہے، تو میں علم کی بنیاد پر یقین کو بڑھاؤں۔ علم کے بعد یقین کا مرحلہ ہے، علم کے بعد ایمان کا مرحلہ ہے۔ اب مجھے اپنا ایمان کیسے بڑھانا ہے؟ جہاں ہوں اس سے ایک قدم آگے آنا ہے۔ مجھے کیسے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے؟ ایک رستہ، ایک ذریعہ اپنے ایمان میں بڑھوتی کا، جو صاحبان ایمان لوگ گزرے ہیں، جو بڑے مومن گزرے ہیں، ان کی زندگیوں سے سیکھوں کہ وہ کیسے مومن تھے۔ حجر ابن عدی جب گرفتار کر کے لے کر آئے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، زخمی ہیں، اپنے ساتھیوں کی شہادتیں دیکھ چکے ہیں، اپنے آوان اور انصار کو تڑپتا ہوا، قتل ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں۔ اس کیفیت میں ظالم بادشاہ پوچھتا ہے، حجر، یہ 2 جوان جو تمہارے ساتھ گرفتار ہو کر آئے ہیں، یہ کون ہیں؟ کہا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ کہا حجر ابن عدی، علی بن ابی طالب نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ وہاں خطبہ دیا ہے حجر ابن عدی نے، اسی کیفیت میں مولا علی کے فضائل پڑھے ہیں کہ جب قتل کرنے کا مرحلہ آیا تو کہا میرے سامنے میرے بیٹوں کو قتل کرو۔ کہا کسے مارا جائے گا پہلے؟ کہا میری خواہش ہے۔ پوچھا کیا خواہش ہے؟ کہا میری خواہش ہے میرے سامنے میرے بیٹوں کو قتل کرو۔ کہا کیوں تم ایسا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قتل کے بعد ان کا ایمان زائل ہو جائے، میں انہیں با ایمان مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگ یہ ایران عراق جنگ کے اندر ایک شہید کا جنازہ ملا، اس کو ہر مجاہد اور ہر سپاہی کے ایک بیج ڈلا ہوا ہوتا ہے، کارڈ ہوتا ہے، نشانیاں ہوتی ہیں، کوڈ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ کون ہے۔ تو اس کا وہ بیج نہیں تھا، وہ جو اس کی جو نشانی تھی وہ نہیں تھی اس کے بدن کے اوپر، اس کے کپڑوں سے وہ بیج نہیں ملا، مگر ایک کاغذ چھوٹا سا ملا اس کے جیب سے، اس میں لکھا ہوا تھا جب میں نے اپنی جان اللہ کو دے دی تو نام آپ کو کیوں دوں۔ قصہ لحظہ، یہ واقعات، یہ مجاہدتیں، یہ قربانیاں، یہ ایمان کی مضبوطی جب دہرائی جائے گی، جب اس کو بیان کیا جائے گا تو میرے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور کربلا سے بہتر
اور واقعات کربلا سے بہتر ایمان میں اضافے کے لیے کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں۔ کوئی دیکھے کیا ایمان ہے جناب سکینہ کا، کوئی سوچے کیا کیفیات ہیں ایمانی طور پر جناب عباس کی، کیا عالم ہے حضرت علی اکبر کا۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے اس سے بڑی درسگاہ نہیں ہے۔ کربلا سے زیادہ ایمان ہمیں کہیں اور سے نہیں ملے گا، ایمان کی مضبوطی کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ تیسرا مرحلہ، نصاب کا تیسرا مرحلہ جو مجھے یہاں سے لینا ہے، اور وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، گناہوں سے بچنے کے لیے تیاری، اپنے نفس پر قابو پانا۔ مجھے یہ کربلا سے ملے گا، مجھے انہی ایام میں ملے گا۔ یہ میں کوئی ملا مولوی بنانے کی آپ سے بات نہیں کر رہا کہ لمبی داڑھی ہو جائے اور حلیے بن جائیں اور اس انداز سے زندگی گزرے، نہیں، تقوی ہر فرد کی ضرورت ہے۔ احتیاط، تقوی، پرواہ، احساس، توجہ۔ تقوی کے اور کیا معنی ہے؟ کیا مجھے کامیابی کے لیے توجہ نہیں چاہیے؟ کیا مجھے پڑھنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے احساس نہیں چاہیے؟ کیا میں بے پرواہ ہو جاؤں گا تو ترقی کروں گا؟ میں جب با پرواہ ہوں گا، پرواہ میرے پاس ہوگی، میں احساس کرنے والا ہوں گا، تب میں ترقی کروں گا نا۔ ہر میدان میں مجھے تقوی چاہیے، ہر میدان کی میں مصلحت مجھے چاہیے، ہر میدان میں مجھے احتیاط چاہیے۔ تقوی تیسرا مرحلہ ان ایام میں جو مجھے اپنی زندگی میں اضافہ کرنا ہے وہ ہے تقوی کا اضافہ، احتیاط، اپنے آپ کو بری باتوں سے بچانے کا ارادہ۔ عزیزان گرامی، چوتھا مرحلہ وہ ہے وہ جہاد۔ مجھے مجاہد بننا ہے۔ خبردار، مجاہد سے مراد اسلحہ اٹھانے کا پیغام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو بہت آسان کام ہے جو لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ جس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے وہ جہاد کوئی اور جہاد ہے۔ یہ تو ہر نفسیاتی بیمار بھی بہت اچھا کرتا ہے۔ یہ تو اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے پیسہ محرک ہے یا ایمان محرک ہے۔ یہ اسلحہ اٹھا کر جہاد کے نام پر کہیں جانا اور کچھ کرنا، اس کے بارے میں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایمان محرک ہے، یعنی اس کا محرک ایمان ہے یا اس کا محرک پیسہ ہے۔ اس لیے یہ کب جہاد ہے؟ اور یہ کتنا آسان جہاد ہے۔ مشکل ترین جہاد کرنے کے بعد جب اصحاب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو جہاد اصغر تھا، ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ کہا یا رسول اللہ اتنا مشکل جہاد جہاد اصغر ہے؟ فرمایا جب تم اپنے اوپر قابو پالو گے تو یہ جہاد اکبر ہے۔ تم ظاہری دشمن پر قابو پا جاؤ، یہ جہاد اصغر ہے۔ جہاد، اور جہاد کے بہرحال وسیع مفاہیم ہے۔ جہاد جد و جہد سے بھی ہے، یعنی میری اور آپ کی زندگی میں علم کے بعد ایمان، ایمان کے بعد تقوی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ میں کوشش کرنے والا قرار پاؤں۔ میں اگر 90 سال کا بھی ہو جاؤں تو میرے وجود میں سستی حاکم نہ ہونے پائے، میرے وجود میں نشاط رہے، تازگی رہے، ہمت رہے، حوصلہ رہے۔ نہیں ہو سکتا کہ جو حبیب ابن مظاہر کو ماننے والا ہو اور وہ یہ بہانہ کرے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کی زندگی میں یہ بہانہ نہیں ہوگا۔ جو حبیب ابن مظاہر پر رونے آیا ہے وہ اگر 90 سال کا بھی ہو جائے تو اس کی زندگی میں تازگی ہونا چاہیے۔ یہ ہے کربلا کا پیغام۔ جد و جہد، کوشش، مسلسل آگے بڑھنا۔ سقراط کا جب دم نکلنے لگا، جان کنی کی کیفیت میں تھے، تو ان سے جو عیادت کرنے لوگ آ رہے تھے ان میں ایک عالم دین بھی آئے، تو ان سے خواتین کے مخصوص ماہانہ ایام کا ایک مسئلہ پوچھ لیا۔ تو اس عالم نے کہا کہ تم مرد ہو، بوڑھے ہو، مر رہے ہو، تمہارا اس مسئلے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، آخر تم نے یہ مسئلہ اس وقت میں کیوں پوچھ لیا؟ بڑا حسین جواب دیا انہوں نے، کہا یہ بتاؤ جان کر مروں بہتر ہے یا جاہل مروں بہتر ہے؟ اس بڑھاپے میں بھی جد و جہد، کوشش، مسلسل تک و دو، مسلسل اپنے
علم، ایمان، تقوی میں اضافے کی کوشش ہے۔ یہ ان ایام اعزا کے میں نے ایسے سمجھا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کروں کہ ان ایام اعزا میں مجھے اور آپ کو ان چاروں مرحلوں سے گزرنا ہے۔ اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے، اپنے تقوی میں اضافہ کرنا ہے، اور اپنی جد و جہد اور اپنے جہاد میں اضافہ کرنا ہے۔ اور جب ایام اعزا ختم ہوں تو پھر مجھے اپنے اوپر کچھ دیر کے لیے سوچنا ہے کہ کیا یہ میں نے حاصل کر لیا۔ انشاءاللہ ہر سال آپ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہر کام کی ٹیکنیکیں ہیں، ہر کام کی فن ہیں، ہر کام کی جدید طریقے وضع ہو رہے ہیں۔ قرآن پہلے آپ پڑھتے تھے، حافظ جی آپ کو پڑھانے آتے تھے، وہ ایک طریقہ تھا۔ آج قرآن پڑھنے کے جدید حسین طریقے سامنے آ چکے ہیں۔ جی، کل دینیات پڑھنے کے لیے جب آپ مولانا صاحب کے پاس جاتے تھے، میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، تو وہ ایک طریقہ تھا۔ آج پڑھانے کے اور یہ آپ کے سارے علاقے میں تو وہ راؤنڈ ٹیبل کا جو نظام ہے، کتنا جدید نظام ہے، کتنا بہترین نظام ہے۔ آج کا بچہ اگر راؤنڈ ٹیبل سسٹم سے نکل کر آتا ہے تو وہ بڑے بڑے لوگوں سے زیادہ شرعی مسئلوں کو جاننے والا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے علوم دینیہ کے اندر بھی ٹیکنیک کو استعمال کیا ہے نا، جدید طریقے کو استعمال کیا ہے نا۔ اسی طرح اگر عزاداری امام حسین میں ان ایام اعزا میں بھی میں کچھ اہتمام کر لوں، طریقوں کو ایجاد کر لوں، طے کر لوں، اپنے ہدف کو معین کر لوں، تو عزیزان گرامی یہ ایام میرے گزشتہ ایام اعزا سے بہتر مجھ پہ ثابت ہوں گے۔